نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، آج آپ کے سامنے قربانی کا تاریخی پس منظر ذکر کروں گا۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں پر لاگو کی ہے۔ قربانی کا پس منظر تخلیق کائنات کے بعد جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا اور جناب آدم علیہ السلام کی نسل اس دنیا میں جاری ہوئی، تبھی سے قربانی کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ چنانچہ مشہور قصہ ہے، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل میں ایک اختلاف ہوا۔ اختلاف کی وجہ ایک نکاح تھا۔ اس وقت کے شرعی اصولوں کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے ہونا تھا، اور قابیل کا نکاح حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہونا تھا۔ لیکن قابیل اس بات پر مصر تھا کہ میں اسی لڑکی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ ہی پیدا ہوئی۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے حکم یہ آیا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی وہی حق پر ہوگا اور اسی کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ بتلایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جو حق پر ہوگا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ اور اس وقت کا دستور یہ تھا کہ قربانی کی قبولیت کی نشانی آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور اس قربانی کو جلا دیتی تھی۔ چنانچہ حابیل نے ایک بڑا اچھا جانور تلاش کیا اور اسے ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور قابیل نے کچھ سبزیاں کچھ ترکاریاں جمع کی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بطور قربانی رکھی۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو جلا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حابیل نے جو قربانی پیش کی تھی جانور کی، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ ناظرین محترم، اسی طرح یہ سلسلہ ہر امت میں چلتا رہا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کرو۔ خواب میں اس کو دکھایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے امر یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ چنانچہ یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر چلے، قربان گاہ میں پہنچے اور اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور حلق پر چھری چلا دی۔ لیکن رب کا حکم تھا، چھری نے اسماعیل کے حلق کو نہیں کاٹا، بلکہ اللہ نے آسمان سے ایک دمبا بھیج دیا اور چھری نے دمبے کو ذبح کر دیا۔ اسماعیل ساتھ کھڑے ہوئے دیکھتے رہے۔ ناظرین گرامی، ان دو واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا سلسلہ بڑا قدیم ہے اور ابتدائے آفرینش سے ہی قربانی کا تسلسل چلا آ رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، ہم نے ہر امت کے لیے ایک منسک، ایک قربانی کا طریقہ رکھا ہے جس پر یہ اللہ کا نام لے کر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ایک حکم عطا کیا، اور امت کے ان افراد پر جو نصاب کے مالک ہوں، صاحب استطاعت ہوں، قربانی کو واجب قرار دیا۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قربانیاں سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ ناظرین گرامی، ہر امت میں ہر قوم میں قربانی کا سلسلہ چلتا رہا، البتہ اس کے طریقہ کار بدلتے رہے۔ اس امت کو جو اللہ نے طریقہ دیا وہ یہ کہ سال میں ایک بار ذوالحجہ کے 10، 11 اور 12 کی تاریخوں میں اللہ کی راہ میں ایک اچھا سا موٹا تازہ خوبصورت سا جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرو، اس پر اللہ تعالیٰ اس امت کو
مغفرت کے پروانے بھی عطا فرماتا ہے اور اپنی جناب سے ڈھیر و اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔